بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے۔ اگر آپ زندگی کے کسی ایسے موڑ پر ہیں جہاں آپ کو دشمن، حسد، جادو یا مالی مشکلات نے گھیر لیا ہے، یا کوئی حاجت ایسی ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، بلکہ اللہ پاک کے کلام کا وہ طاقتور حصہ ہے جس کا استعمال صحابہ کرام رضی اللہ نے دشمنوں پر فتح پانے کے لیے کیا تھا۔ اس ویڈیو میں کیا ہے، ہم اس وظیفے کا طریقہ، اس کے حیرت انگیز فوائد اور اس کے درست اوقات کے بارے میں جانیں گے۔ حامیم لا ینصرون۔ حامیم لا ینصرون کا مطلب ہے حامیم، یہ حروف مقطعات ہے، وہ دشمن ہرگز مدد نہیں کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا ایک ناقابل تسخیر اثار ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق یا مختلف جنگوں کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ کو یہ کلمات تلقین فرمائے کہ جب دشمن رات کے اندھیرے میں حملہ آور ہو تو یہ کلمات پڑھیں۔ یہ وظیفہ ہر قسم کے جادو، حسد، حاسدین کے حسد، بیماریوں بشمول کینسر سے شفا اور قرض کی ادائیگی اور ہر حاجت کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ شیخ الاسلام، شیخ الوظائف حضرت حکیم محمد طارق محمود صاحب عبقری نے اس وظیفے کے بہت سے حیرت انگیز واقعات بتائے ہیں۔ جو لوگ مایوس ہو چکے تھے، جن کے دشمن بہت طاقتور تھے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے انہیں ایسی فتح عطا کی کہ دشمن خود تباہ ہو گئے۔ خاص طور پر اگر کوئی شخص بہت زیادہ قرض میں ہو یا بیماری میں مبتلا ہو یا کوئی ایسی جائز حاجت جو پوری نہ ہو رہی ہو، تو وہ اس وظیفے کو اپنے معاملات میں شامل کر لے۔ وظیفہ ہے حامیم لا ینصرون۔ پہلا طریقہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اگر کوئی شخص کسی خاص جگہ پر یا خاص ٹائم پر نہیں بیٹھ کر پڑھ سکتا، تو چلتے پھرتے حامیم لا ینصرون کا ورد کرتے جائیں اور اپنی پریشانیوں کو دور کرتے جائیں۔ پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے باوضو ہو کر حامیم لا ینصرون چلتے پھرتے کام کرتے وقت بے شک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ درود پاک کا ورد بھی کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ حامیم لا ینصرون کا ورد بھی کرتے جائیں۔ دوسرا طریقہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 313 مرتبہ حامیم لا ینصرون پڑھیں۔ اس کے بعد آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ جو آپ نہیں کر سکتے، ایک جگہ، ایک مخصوص جگہ اور ایک مخصوص ٹائم پر نہیں کر سکتے، تو وہ حامیم لا ینصرون کو چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں طرح سے آپ کی ہر پریشانی، ہر حاجات، دشمنوں سے حفاظت، شدید پریشانی، غموں سے نجات اور جائز حاجات کے لیے کر سکتے ہیں، اور یہ بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اور حاجات کے لیے بہت سے لوگ یہ وظیفہ کرتے ہیں۔ بعض روایت میں اسے غزوہ خندق کے موقع پر دشمنوں کی ناکامی کے لیے پڑھا جانا بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض علماء اسے حدیث کی کتب میں واضح طور پر مذکور نہیں سمجھتے، یہ ایک مجرب عمل کے طور پر مشہور ہے جسے لوگ بیماریوں، حاسدوں، حاجت اور مصیبت سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز فجر یا کسی خاص پریشانی کے وقت پڑھنا زیادہ کارگر سمجھا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔
نیکسٹ ویڈیو کے لیے، تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔